روحانیت میں اور زیادہ طاقت اور کامیابی چاہتے ہو تو یہ 3 کام کرو. آج میں آپ کو وہ 3 ایسی عادت اپنانے کو کہوں گا جو اگر آپ اپنے اندر وہ چیز اپنا لوگے تو آپ میں اگر تھوڑی بھی روحانیت ہے تو بہت اسٹرانگ ہو جائے گی، اور اگر بالکل بھی نہیں ہے تو روحانیت آنا شروع ہو جائے گی. روحانیت ہے کیا؟ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روح پاک ہے اور ایک اچھا انسان بننا. ایک سادہ سا میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں کہ ایک اچھا انسان بننا اصل میں روحانیت ہے. اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا روحانیت ہے. اللہ کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اس کی معرفت ہو جائے، پہچان ہو جائے. تو ٹاپک تو روحانیت پہ تو بہت بات کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم 3 ان چیزوں پہ بات کریں گے جس سے روحانیت بڑھتی ہے. تو دیکھیے جناب، سب سے پہلی چیز بولنا کم کر دیں. یہ تینوں چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان تینوں کا تعلق آپ کے نفس سے ہے، اور زیادہ تر نفس ہمارا، وہ نفس جو آپ سے غلط کام کروائے، نفس ہمارا. تو پہلا کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلا بولنا کم ہے. جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ بولو. بنا ضرورت کے بولنا ایسا ہی ہے جیسے آپ کو بھوک نہ لگے اور کھانا کھانا. اگر بھوک نہیں لگے گی، کھانا کھاتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ بیماری. پہلے تو موٹاپا، اس کے بعد دوسری بیماریاں شروع ہو جائیں گی. تو جس چیز کو ضرورت ہو اس کو اتنی ہی دینی چاہیے. تو بولنا ضرورت کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ 2 کان ایک زبان اس لیے دی ہے کہ سنو زیادہ بولو کم. مطلب ڈبل سنو بولنے سے. تو بولنا کم کر دیں. نمبر 1، جتنا بولنا کم کریں گے اتنی چانسز کم ہوگی، کیونکہ بولنے سے ہی انسان کا کردار بولنے سے ہے، انسان کی پہچان بولنے سے ہے، انسان کی جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے بولنے سے ہوتے ہیں. تو جتنا آپ اس پہ کنٹرول کریں گے، جتنا کم بولیں گے، اتنے چانسز کم ہوں گے گناہ کے، اپنے آپ کو سدھارنے کے، اپنے کردار کو بنانے کے چانسز اتنے زیادہ بنیں گے. نمبر 2، پہلا بولنا. نمبر 2، کھانا کم کر دیں. جی ہاں، کھانا کم کر دیں. یہ روحانیت میں چاہے کسی بھی مذہب سے کسی کا بھی تعلق ہو، آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، صوفیزم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، روحانیت میں دیکھ لیں، مذہب میں دیکھ لیں، جو بھی میڈیٹیشن اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں ان میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو ان سب کو فالو کرنے والے جو صوفی اکرام لوگ ہیں وہ کم کھاتے ہیں. اور چائنا کی فلسفی بتاتی ہے کہ چائنا والے کہتے ہیں کہ ہم اپنے معدے سے سوچتے ہیں. مطلب جتنا کم کھائیں گے اتنی زیادہ ہمیں انرجی ملے گی، ہماری سوچ اور بھی زیادہ کام کریں گے. یہ پرانا ان کا فلسفہ ہے. اور یہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی آپ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو آپ کی انرجی کم ہو جاتی ہے، آپ پہ ایک غشی سی طاری ہو جاتی ہے، آپ سست پڑ جاتے ہو. اور وہیں پہ اگر آپ کو ہلکی بھوک ہو، آپ کو بھوک لگے، آپ کھانا کھائیں اور وہاں تک کھائیں کہ آپ کو 1 2 3 نوالوں کی اور بھی ضرورت ہو، وہاں پہ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ یقین کریں آپ کی انرجی لیول بہت ہائی ہو جائے گی. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا وزن کنٹرول میں رہے گا، کم کھائیں گے، آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی، آپ کا نظام ڈائجسٹو سسٹم صحیح رہے گا، ہر چیز اپنے طریقے سے اعتدال میں رہے گی. تو کم کھانا ہے. نمبر 2، روحانیت میں کم کھانا ہے. اور تیسرا، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی نفس کے ساتھ تعلق ہے، نیند. نیند پوری کبھی نہ کریں. یہ آپ جب میری بات سنیں گے تو آپ اس پہ ضرور ہنسیں گے، کہیں گے یار دنیا میں ایک چیز چل رہی ہے کہ نیند پوری. ہاں، نیند پوری جتنی 6 گھنٹے
کہ نیند کی ضرورت ہے انسان کو، اس سے زیادہ ہم کہتے ہیں نا کہ سوئے رہتے ہیں کہ یار نیند پوری ہو، نہیں، جب ہمیں نیند سے ہی اٹھنا چاہیے، ہمیں ہماری آنکھیں نیند والی ہونی چاہیے، اور ہم ایسے ہمیں فیل ہو کہ یار مجھے ابھی 1 گھنٹہ اور بھی میں سو جاتا تو مزہ آ جاتا، وہ جو کیفیت ہے جب آپ کو وہ اٹھائے گی تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا، ایک تو آپ کو نیند جلدی آئے گی، انسومینیا کی بیماری نہیں ہوگی، دوسرا یہ فائدہ ہے کہ اس سے آپ کی جو خام خواہ آپ اپنے آپ کو دماغ کو ریسٹ دیے ہوئے ہیں خام خواہ، وہ ایکٹیویٹ، وہ ساری چیزیں آپ کی ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ اب میں نے جو تینوں چیزیں آپ کو بتائی ہے، آپ سوچیں گے کہ ان کا تو صحت کے ساتھ تعلق ہے، یہ تو ہیلتھ کی بات کر رہا ہے، اس کا روحانیت یا صوفیزم سے کیا تعلق ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ان تینوں چیزوں کو اگر دیکھیں تو بالکل فزیکلی تو آپ کو بالکل فائدہ ہے، اپنے جسم میں آپ کو بالکل زیادہ تر جو دوسری اور تیسرے نمبر پہ میں نے کہا کم کھانا کم سونا، اس میں تو آپ فزیکل فائدہ ہے، لیکن اس کا تعلق روحانیت سے کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ جتنا کم بولیں گے آپ کی اخلاق اتنے زیادہ اچھے ہوں گے، تو اس کا تعلق لگ رہا ہے، لیکن کھانے پینے میں یہ ہے کہ جتنا کم کھائیں گے اتنی آپ کی جو نفس ہے، وہ جو غلط امارہ، نفس امارہ کو مارنے کا طریقہ بھوک ہے، تو ڈائریکٹلی اگر آپ نے اپنے پیٹ میں زیادہ گند نہیں بھرا تو آپ کا نفس امارہ وہ اس کو دبا کے رکھے گا، مطلب آپ کا جو نفس امارہ ہے اس پہ آپ کا کنٹرول رہے گا۔ جیسے ہی آپ کا نفس امارہ پہ کنٹرول رہے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ روحانیت میں بڑھیں گے۔ بالکل اسی طرح یہ دونوں چیزیں اور نیند بھی، یہ دونوں چیزیں آپ کے نفس امارہ کو مارتی ہیں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نفس پہ کنٹرول کیسے کریں، نفس امارہ کو کیسے ماریں؟ اب دیکھیں، بھوک کے ساتھ جو بھی خواہشیں اٹھیں گی، پیٹ سے جو خواہشیں اٹھتی ہیں، ان کو آپ جب لگام ہی نہیں دیں گے، ان کو آپ جب پانی نہیں دیں گے تو وہ بڑھے گا ہی نہیں، پیڑ ہی نہیں بڑھے گا، وہ پودا ہی نہیں بنے گا۔ تو جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو نفس امارہ کے جو بیج ہے اس کو آپ پانی دے رہے ہو، جب آپ زیادہ سو رہے ہیں نفس امارہ کے بیج کو آپ پانی دے رہے ہو، وہ جب آپ پانی نہیں دیں گے تو اس کی نشو نما ہوگی نہیں، تو نفس امارہ سرے سے ہی دبا رہے گا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ صوفیزم اور روحانیت میں سب سے زیادہ کنٹرول نفس امارہ پہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو بار بار آپ سنتے ہیں نا، نفس پہ کنٹرول، نفس پہ کنٹرول، یہ وہی نفس امارہ ہے جس پہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو اس پہ کنٹرول کریں، یہ 3 چیزوں پہ ضرور فوکس کریں۔ آج سے، ابھی سے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ان تینوں چیزوں پہ اب میں کنٹرول کروں گا، کم بولوں گا، کم کھاؤں گا، کم سوؤں گا۔ آپ دیکھیں، یقین مانیں، کسی بھی عادت کو اپنانے کے لیے 21 دن بہت ہوتے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، ذہن یہ بنائیں کہ 21 دن مجھے اب کم بولنا ہے، کم کھانا ہے، کم سونا ہے۔ یہ 21 دن کا ایک پروسیس کر دیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ اللہ ذکر کرتے رہیں۔ جیسے 21 دن پورے ہوں گے، لیکن وہ پابندی سے کے ساتھ کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، تو آپ کا جو سب کانشیس ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، اس میں وہ چیزیں بیٹھ جائیں گی، اور 21 دن کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی لائف میں چینجنگ آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے اندر روحانی ڈیٹاکس ہونا شروع ہو جائے گا، جسمانی ڈیٹاکس ہوگا، جو ٹاکسیسٹی ہوگی چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ جسمانی ہو، دونوں میں آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور اس چیز کو آپ اتنا ہلکا نہ لیں، کیونکہ میں چیز سادہ کر کے بتاتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی اثر یا اس کے کوئی فوائد نہیں ہوتے، تاثیر نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہے، لیکن بات کرنے کا طریقہ، میرا سمجھانے کا طریقہ سادہ اس لیے ہے کہ مجھے سننے والے بھی سادہ لوگ ہیں۔ میں کوئی بڑی بڑی لفظوں کو اٹھا کے اور کسی کو امپریس کرنا نہیں چاہتا، میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میرا جو میسج ہے وہ عام سادہ لوگوں تک، کیونکہ ہماری اکثریت جو ہے میں وہاں تک چیزوں کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ باقی جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں ان سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں چیمپئن سمجھتے ہیں ان کو تو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑی اونچی چیزیں ہیں، جو خالی گھڑے ہوتے ہیں ان تک ہی بات پہنچتی ہے۔ اصل چیز جو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان تک بات پہنچنی ہے، اور جو خود کو عالم فاضل پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، میرا سنتے بھی نہیں ہوں گے، اگر سنتے بھی ہیں تو گالیاں نکالتے ہیں، عجیب عجیب کمنٹ کرتے ہیں۔
تو امید کرتا ہوں میرا میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا. آپ کی کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.